عشق میرا کامل از قلم نینا خان پارٹ 4۔ سارا دن آفس میں سر کھپانے کے بعد مہند ہمنا اور سمال کو لیے گھر کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ خوشی کے تاثرات مہند کے چہرے پر واضح نظر آ رہے تھے، کیونکہ اسے آج کا سارا دن سمال کو بہت تنگ کیا تھا۔ اپنی ذمہ داری جو کہ بی بی جان نے مہند کو سونپی تھی، اسے سمال کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ سمال ہمنا کی دیکھ بھال کر رہی تھی، جبکہ مہند بڑے مزے سے اپنے آفس روم میں بیٹھا آفس ورک کرتا رہا، اور سمال ہمنا اور آفس کے بیچ پھنسی گھن چکر بنتی گھوم رہی تھی۔ سارا دن اسے ذرا سا بھی آرام کرنے کا وقت ہی نہیں ملا، کبھی کس طرف جاتی تو کبھی کسی کام کے لیے۔ آج تو حامد بھی نہیں آیا تھا، اس کی کمی سے بہت محسوس ہوئی تھی۔ وہ ہوتے تو ان کے ہوش ٹھکانے لگا دیتی۔ یہ سمال کی سوچ تھی، جو کہ بہت ہی فضول سوچ تھی۔ گاڑی میں بیٹھا مہند بار بار سمال کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر تھکن اور غصے کے ملے جلے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ اپنی ہنسی ہونٹوں میں دباتا وہ کھڑکی سے باہر نظر آتے منظر کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ہمنا سمال کی گود میں ہی سوئی پڑی تھی۔ جیسے ہی گاڑی پورچ میں آ کے رکی، سمال ہمنا کو لیے باہر نکلی اور تیزی سے اندر چلی گئی۔ مہند اس کی پھرتی کو دیکھتے زیر لب مسکراتا ہوا اس کی تقلید میں چل پڑا۔ سمال نے سوچا تھا کہ گھر جا کر فوراً ہی بی بی جان کو مہند کی شکایت لگائے گی کہ کس طرح اس نے ہمنا کو اسے سونپ دیا، اور خود آرام سے اپنے کام نپٹا رہا، تاکہ بی بی جان اس کی کلاس لے سکیں۔ جیسے وہ اندر داخل ہوئی، اس کی سوچ کے مطابق بی بی جان مہند کی رپورٹ لینے کے لیے لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوں گی، مگر اس کے برعکس وہ اسے نظر نہ آئی۔ سمال نے حیران ہوتے عفت کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا تھا کہ بی بی جان کدھر ہے۔ اسے کچھ سمجھ تو نہیں آیا، لیکن بی بی جان کا نام سن کر اسے اتنا سمجھ آ گیا کہ وہ بی بی جان کے متعلق پوچھ رہی ہے۔ اسے اشاروں سے ہی کمرے کی طرف اشارہ کیا، جس سے سمجھتے ہی سمال ہمنا کو گود میں لیے بی بی جان کے روم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ مہند لاؤنج میں داخل ہوتا اسے اور بی بی جان کو نہ پا کر اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ سمال ہمنا کو گود میں لیے جیسے ہی بی بی جان کے روم میں داخل ہوئی تو بی بی جان کھڑکی کی طرف منہ کیے کرسی پر بیٹھی تسبیح ہاتھ میں لیے کچھ ورد کر رہی تھی۔ سمال بنا ان کے تاثرات جانچے ان کے سامنے جا کھڑی ہو گئی اور سارے دن کی رداد ایک ہی سانس میں جلدی جلدی سنانے لگی۔ بی بی جان، آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ مجھے ڈرا دھمکا کر ہمنا کو سونپ دیا اور خود بڑے مزے سے اپنے کام نپٹاتے رہے۔ ان سے میں نے کہا بھی تھا کہ میں بی بی جان سے شکایت لگاؤں گی، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ مجھے زبردستی ہمنا کو دے دیا اور کہا کہ اسے سنبھالو، ورنہ بہت برا کروں گا میں، اور مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ اگر میں نے اس بارے میں آپ کو کچھ بتایا بھی تو وہ میری صحیح خبر لیں گے۔ دیکھیں نا بی بی جان، مجھ معصوم کو انہوں نے کتنا تنگ کیا ہے سارا دن آفس میں، اور ہمنا کے بیچ میں پھنس کے رہ گئی، تو ذرا ان کی خبر تو لینا۔ میں آج اتنا تھک گئی ہوں کہ آپ کو بتانے سے قاصر ہوں۔ سمال تو نان سٹاپ بولتی چلی گئی، مگر جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ بی بی جان یک ٹک کھڑکی سے باہر نظر آتے درخت پر نظر جمائے ہوئی ہیں، تو اس نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، جس پر بی بی جان نے خالی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کیا ہوا بی بی جان؟ سمال ان کی نظروں سے گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کے سوال پوچھنے پر بی بی جان نے کوئی جواب نہ دیا تھا، بلکہ اسے نظریں موڑی اپنا رخ ہی پھیر لیا تھا، جیسے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ان کے منہ پھیر لینے سے سمال اب حد درجے سنجیدہ ہوئی تھی کہ نہ جانے ایسا کیا ہوا ہے کہ بی بی جان نے اسے یوں منہ موڑ لیا، وگرنہ تو جب بھی وہ ان کے سامنے آتی تو وہ اپنا شفقت سے محبت بھرا ہاتھ اس کے سر پر پھیرتی اور دعائیں دیتی، لیکن آج بی بی جان نے اس سے منہ پھیر لیا۔ لیکن کیوں؟ وہ گھبراتی ہوئی بی بی جان کی دوسری طرف، جہاں انہوں نے اپنا منہ پھیر رکھا تھا، آئی۔ اس کے وہاں آنے سے بی بی جان وہاں سے اٹھ کر اپنے بستر پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ ہمنا کو ان کی بائیں طرف لٹاتی حیران پریشان سی سمال خود ان کے پاؤں والی سائڈ پر آ کر بیٹھ چکی تھی اور پریشان نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ بی بی جان، بتائیں نا کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ جواب کیوں نہیں دے رہی ہیں مجھے؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ پلیز ایسا مت کریں، بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے، بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے؟ آپ کو میری ان کی شکایت لگانا برا لگا ہے؟ نم آنکھیں لیے ان سے پوچھتی وہ از حد پریشان ہو چکی تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، آئندہ میں ان کی شکایت نہیں لگاؤں گی، لیکن پلیز آپ مجھ سے یوں ناراض تو مت ہوں۔ بی بی جان پلیز میری بات سنیں نا۔ تم جاؤ یہاں سے سمال، بہت تھک گئی ہوں میں۔ سمال کو بیچ میں ہی ٹوک کر وہ تھکی تھکی سی بغیر اسے دیکھے بولی تھی اور کروٹ کے بل لیٹ کر آنکھیں موند لی۔
انداز ایسا تھا کہ اب وہ کچھ سننا یا کہنا نہیں چاہتی۔ ہمنا کو ان کے پاس ہی چھوڑے پریشان سی نم آنکھیں لیے باہر آئی، سے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ بی بی جان کو کیا ہوا ہے۔ انہی سوچوں کے بیچ وہ روم کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ مونا ڈریسنگ روم سے چینج کر کے نکلا تو سامنے سمال بیڈ پر گھٹنوں میں چہرہ دیے بیٹھی ہوئی تھی۔ موہنت اس پر ایک نظر ڈالتا اپنی کافی پینے لگا، لیکن اس کی نظر مسلسل اسی کو تو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید سمال آج بہت تھک چکی ہے، اس لیے ایسے بیٹھی ہوئی ہے۔ موہنت آج کے دن کے تمام لمحوں کو یاد کرتا ہوا مسکرا دیا۔ بی بی جان سمال کے جانے کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئیں اور ہمنا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کے چہرے پر مستقبل کو لے کر متفکر سوچیں تھیں جو انہیں پریشان کیے دے رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا میرے مالک؟ ایسا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ نہ جانے میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ یا اللہ، اے میرے مولا، دو جہانوں کے مالک، بے شک ہم سب کی جان تیرے قبضے میں ہے۔ تو ہی ہم سب کی قسمتوں کو بدلنے اور سنوارنے والا ہے۔ میری تجھ سے یہی دعا ہے کہ میرے بچوں کو ہمیشہ اپنے ایمان میں رکھنا، چاہے میں رہوں یا نہ رہوں۔ تو نے میرے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، جو بے شک تو کرتا آیا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے بی بی جان روتے ہوئے اپنے خدا سے مخاطب تھیں کہ اب وہی تھا جو ان سب کو اس امتحان سے باہر نکال سکتا تھا، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حامد کو گئے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا اور اب جانا اپنے سوچے ہوئے پلان پر عمل کرنے لگی۔ جلدی سے اس نے پہلے سے پیک کیا چند جوڑوں پر مشتمل کالا بیگ اٹھایا اور الماری سے پیسے نکالے جو اس نے حامد کو رکھتے ہوئے دیکھے تھے۔ وہ ایسا نہ کرتی، لیکن ان کی اسے ابھی بہت ضرورت تھی، تو نہ چاہتے ہوئے بھی پیسے اٹھائے اور دروازہ کھولتی کہ شکر آج شاید حامد لاک کرنا بھول گیا تھا، اور دوسری یہ کہ ملازمہ بھی آج چھٹی پر تھی، اس لیے وہ اسے اپنا لک سمجھتی جلدی سے فلیٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ حامد کو چھوڑنا اس کے لیے جان چھوڑانے کے مترادف تھا، لیکن حامد کے بعد میں اسے چھوڑنے سے تو یہی بہتر تھا کہ وہ ابھی ہی اس کی زندگی سے چلی جائے، ورنہ اگر وہ اس کی عادی ہو گئی تو بہت تکلیف ہوگی۔ موٹے موٹے آنسو چھن سے پلکوں کے بار توڑ کر اس کے رخسار پر بہے تھے، جنہیں وہ سرد سے صاف کرتی رہی۔ ہمت جٹا کر روڈ پر چلنے لگی تاکہ ٹیکسی لے کر وہ اس علاقے سے جلد از جلد نکل جائے۔ سامنے سے آتی ٹیکسی کو ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کر دیا اور پھر اس کے رکنے پر بیگ اٹھاتی ٹیکسی میں بیٹھ گئی اور اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ حامد کے ساتھ گزرے یہ چند دن اس کی آنکھوں کے سامنے آئے تھے۔ سارے رستے وہ آنسو بہاتی رہی تھی۔ مطلوبہ جگہ پہنچ کر اس نے ٹیکسی کا کرایہ ادا کیا اور اس جنگل نما جگہ پر موجود چھوٹے سے گھر، جس میں ایک روم، اوپن کچن اور چھوٹا سا لاؤنج تھا، اس کی پچھلی طرف روم سے ہوتا رستہ تھا جہاں سے پیچھے جنگل کا حسین منظر نظر آتا تھا۔ یہ چھوٹا سا گھر اس کی ماما کا تھا جو انہوں نے صرف جانا کے لیے بچا کر رکھا تھا، اور اسے بھی حامد کے فلیٹ میں آنے کے بعد معلوم ہوا تھا جب اسے اپنے پاپا جان کا دیا ہوا لفافہ چاک کیا تھا۔ روم میں آ کر اس نے بیگ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس میں سے لائٹ میرون کلر کا ٹراؤزر شرٹ نکالا اور شاور لینے چلی گئی۔ باندھ سنوار کر اس نے بیڈ پر سے سفید چادر ہٹائی۔ صفائی اس نے کل کے لیے چھوڑ رکھی تھی۔ ابھی وہ ذہنی طور پر بہت تھک چکی تھی، اس لیے سنگل بیڈ پر اوندھے منہ گر گئی تھی۔ کافی دیر تک سمال ایسے ہی بیٹھی رہی تو موہنت کو تشویش ہونے لگی۔ یہ ہل کیوں نہیں رہی؟ موہنت اٹھ کر اس کی سر پر کھڑا ہو کر اسے ہلانے لگا۔ سمال، اٹھو۔ موہنت کے ہلانے اور اس کی آواز دینے پر وہ جو گھٹنوں میں منہ دیے آنسو بہا رہی تھی، اپنا چہرہ اوپر کیا تھا۔ روئی روئی کالی آنکھیں طوفان کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس کا پورا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ موہنت کو ایک نظر دے کر اس نے اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ایسے کیوں بیٹھی ہوئی ہو اور کیوں رو رہی ہو؟ موہنت اس کے قریب بیٹھتا سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ بی بی جان نے اسے اگنور کیا ہے اور وہ اسی لیے رو رہی تھی، تو پھر موہنت اس پر ہنسے گا اور اس بات کا فائدہ اٹھائے گا اور وہ بی بی جان کو اس کے خلاف کرے گا۔ نہیں، وہ بس مجھے ماما، بابا اور ببلو یاد آ رہے تھے، تو اسی لیے آنسو پوچھتی اس نے بہانہ بنایا تھا۔ تو رونے سے کیا ہوگا؟ تم فون کیوں نہیں کر لیتی انہیں؟ یوں ٹسوے کیوں بہا رہی ہو؟ موہنت کو اس کے رونے سے تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اسے جھنجھلاتے ہوئے وہ اسے ڈانٹنے لگا۔ وہ میرے فون کی بیٹری ختم ہو گئی ہے۔ اوہ، 1 منٹ۔ اسے بولتا موہنت اپنے فون سے اس کے گھر والوں کا نمبر ملانے لگا۔ نمبر بتاؤ اپنے فادر کا۔
سمال کے بتائے ہوئے نمبر سے کال ملا کر اس نے فون اپنے کان سے لگایا، پھر سلام تو اور چند باتوں کے بعد اسے موبائل سمال کو پکڑا دیا اور اسے پرائیویسی دیتا خود لیپ ٹاپ اٹھائے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ جہاں سمال اس کے اپنے ابا سے بات کرنے پر حیران ہوئی تھی، وہیں اس کے ابا کو بھی حیرانی کے ساتھ ساتھ بہت خوشی بھی ہوئی تھی کہ ان کے داماد نے خود ان سے بات کی۔ سمال اب اپنے گھر والوں سے اور خاص کر کے ببلو کی شرارتوں کے قصے سن کر سب بھلائے ہنسنے میں مگن تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ اپنے اگر ساتھ ہوں تو انسان ہر غم اور تکلیف بھلا دیتا ہے، جیسے سمال نے بھلا دیا تھا۔ ہا 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 ہا۔ موہنت لیپ ٹاپ پر اپنی انگلیاں مہارت سے چلاتا اپنا کام کر رہا تھا کہ اس کے کانوں میں سمال کے ہنسنے کی آواز پڑی۔ ایک دو بار تو اس نے اگنور کیا، مگر جب تیسری بار پہلے سے بھی اونچی آواز آئی تو وہ لیپ ٹاپ رکھتا دروازے میں کھڑا ہوا، جہاں سے وہ سمال کو فون پر بات کرتا دیکھ رہا تھا۔ رونے سے اس کی آنکھیں اور بھی چمکیلی اور بڑی بڑی لگ رہی تھیں، اوپر سے اس کے بے داغ چہرے پر چھائی یہ دل موہ لینے والی ہنسی اس پر اور ہی اثر کر رہی تھی۔ دروازے سے ٹیک لگائے اس کو دیکھنے میں مگن ہو گیا تھا۔ بہت کم عرصے میں اس نے موہنت کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی اور وہ اسے اپنے تمام حقوق بھی دے چکا تھا۔ نہ کرتے بھی موہنت نے آخرکار یہ اعتراف کر ہی لیا تھا کہ وہ اسے اچھی لگنے لگی ہے، مگر وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ یہ تو اس نے سوچا تھا، لیکن یہ تو اس کا دل ہی اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگ گیا ہے اور ہر وقت اس کی ہی چاہ کرتا ہے۔ دل اسے اپنے پاس بہت پاس رکھنے کی خواہش کرتا ہے، بس ہر وقت اس سے باتیں کرنا، اسے دیکھتے رہنا، اسے محسوس کرنے کو یہ دل بے تاب ہر وقت مچلتا رہتا ہے۔ لیکن وہی نا، اپنی مردانہ انا کے چکر میں اسے پہلے اس سے محبت نہیں ہو سکتی، کم از کم سمال سے پہلے تو بالکل بھی نہیں ہو سکتی، تو اپنے دل کو ڈپٹتے ہوئے اسے خاموش رہنے کہہ رہا تھا، مگر بھولے سے بھی کبھی قبول نہیں کرتا کہ اسے سمال سے محبت ہو چکی ہے۔ ہا 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 ہا۔ ہائے چاند، تو بھی نا بڑا ہی تیز ہے، بالکل اسی طرح تو میرے ساتھ بھی چیٹنگ کرتا تھا، لیکن میں تو پھر صدا کی ذہین فتین تھی جو تیرے چکروں میں کبھی نہیں پڑی۔ موہنت کے کانوں میں پڑنے والے لفظ چاند نے اسے ہوش کی دنیا میں پٹکا تھا، جبکہ سمال مزید ہنستے ہوئے چاند سے باتیں بھگا رہی تھی۔ دیکھ میرے پیچھے تو نے ببلو کا خیال رکھنا ہے، میں بتا رہی ہوں، اگر مجھے پتا چلانا کہ اسے اس کے سکول کے لڑکوں نے مارا پیٹا ہے تو میں تیری ہڈیاں توڑ دوں گی، سمجھے؟ یا پھر ٹھیک سے سمجھاؤں؟ ہاں 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 ہاں۔ اب ایسی بھی بات نہیں، تو میرا چاند ہے، چاند اپنا جگر۔ سمال دوستانہ لہجے میں اسے پچکارتے ہوئے بولی تھی کہ مبادا وہ اس سے ناراض نہ ہو جائے، آخر کو اس کا بچپن کا دوست تھا وہ۔ موہنت اس کی اتنی بے تکلفی سے بات کرتے ہوئے سن تناؤ میں آیا تھا، بے ساختہ اس کے ہاتھ مٹھی میں بندھے تھے۔ حد تو تب ختم ہوئی جب سمال نے چاند کو اپنا جگر کہا تھا، تب تو اس کا غصہ سوا نیزے پہ پہنچ گیا اور تن فن کرتا اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچا، زور سے دیوار پہ دے مارا، جیسے موبائل نہیں چاند ہو جس نے اسے اپنا جگر کہا تھا۔ سمال اس کے اچانک موبائل چھین لینے اور دیوار پر دے مارنے سے ڈر کر کھڑی ہوئی تھی اور ٹوٹے موبائل کو دیکھا جو اپنی ٹوٹی پھوٹی حالت پر افسوس کے قابل لگ رہا تھا۔ یہ کیا؟ سمال اس کے اچانک موبائل چھین لینے اور دیوار پر دے مارنے سے ڈر کر کھڑی ہوئی تھی۔ حیرانی سے اس کے منہ سے کچھ نہیں نکل رہا تھا، اتنا مہنگا موبائل اس نے یوں چٹکیوں میں توڑ دیا۔ کس سے بات کر رہی تھی تم؟ موہنت اس کے سوال کو اگنور کرتا اسے اپنی طرف کھینچتا اور اس کے جبڑے کو سختی سے پکڑتا ہو رہا تھا۔ سمال کو اس سے خوف آنے لگا، وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن موہنت اسے بیڈ پر گراتا اس کے ہاتھوں کو جکڑے اس کے چہرے کے قریب تر ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کس سے بات کر رہی تھی؟ ایک ایک لفظ کو بری طرح چباتا وہ اس پہ دھاڑا تھا۔ سمال نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اللہ جی، ایک تو ان کو ہر وقت غلط ٹائم پر ہی کیوں دورے پڑتے ہیں؟ پہلے بی بی جان کی وجہ سے میں پریشان تھی، اوپر سے جو دل اچھا ہوا تو انہیں دورہ پڑ گیا۔ سمال آنکھیں بند کیے اللہ سے بات کر رہی تھی کہ اسے اپنی گردن پر کچھ سلگتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ موہنت اس پر جھکا اپنی شدت کا لمس چھوڑ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سمال کی آنکھیں پھٹنے کو ہو گئی تھی۔ لرزتے ہاتھوں سے اسے اپنے سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر موہنت نے اس کے دونوں ہاتھ بائیں ہاتھ میں اتنی بری طرح جکڑ لیے تھے کہ اسے اپنی ہاتھ کی ہڈیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔
آئندہ میں تمہارے منہ سے جگر کا لفظ نہ سنوں، ورنہ اس سے بھی برا ہوگا تمہارے ساتھ، سمجھی؟ کان میں غرتا وہ سمال کی سسکیوں کو اگنور کیے ابھی تک شدید غصے میں تھا۔ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا وہ ایک گہری نظر اس پر ڈالتا روم سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کا رخ جم کی طرف تھا، جہاں وہ مشین پر دوڑتے اپنا غصہ کنٹرول کرنے والا تھا، ورنہ وہ شاید سمال کے ساتھ کچھ بہت برا کر جاتا۔ اس کے جانے کے بعد سمال اٹھ کر بیٹھی اور اپنی کلائیوں پر پڑے سرخ نشانوں کو مسلتے اسے سلواتیں سنانے لگی۔ پتہ نہیں کون سی بیماری ہے جو انہیں ایک دم سے مجھ پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ ہائے اللہ، کتنی بری طرح سے میرے ہاتھ پکڑ کر دبائے ہیں انہوں نے۔ بدلہ تو میں بھی لے کر رہوں گی ان سے، سمجھتے کیا ہے خود کو۔ ہو دل میں ہی اس نے بدلہ لینے کے بارے میں پلان بنایا اور پھر سے پرسرار سی مسکراتی بیڈ سے اتر گئی تھی۔ رات کے 8 بجے جا کر کہیں اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ٹائم دیکھ کر اسے جھٹکا لگا تھا کہ وہ اتنی دیر تک سوئی رہی تھی۔ جانا نے آنکھیں مسلتے ہوئے جمائی لی اور یہ لگا اسے دوسرا جھٹکا۔ یہ گھڑی تو بند تھی، اس کا سیل کہاں سے آیا؟ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اسے اپنے ساتھ بیڈ پر کسی کی موجودگی محسوس ہوئی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے اپنی دائیں طرف دیکھا اور اب کی بار جو اسے جھٹکا لگا تو وہ ہڑبڑاتے بے ساختہ پیچھے ہوئی تھی اور نیچے گری تھی۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا جس سے بھاگ کر وہ یہاں آئی تھی وہ بڑے مزے سے اس کے ساتھ اسی بیڈ پر لمبا پڑا مزے سے سو رہا تھا۔ شوق سے کھڑی ہوتی وہ اس کے پاس آئی تھی کہ چھو کر تو دیکھے کہ کہیں اس کا کوئی وہم تو نہیں، مگر نہیں، وہ تو حقیقت تھی۔ حامد واقعی میں منہ کھولے چت لیٹا ہوا سو رہا تھا۔ کچھ دیر لگی تھی اسے خود کو سنبھالنے میں، مگر جلد اسے اپنے آپ پر قابو پا لیا تھا۔ تو اس کا مطلب میں تم سے فرار حاصل بھی نہیں کر سکتی کبھی بھی؟ گہری سانس کھینچی وہ بڑبڑائی تھی۔ جانا نے پورے روم میں نظر دوڑائی۔ روم بالکل صاف ستھرا تھا۔ ایک نظر حامد کو دیکھتی وہ روم سے باہر گئی تھی۔ کمرے کی طرف سارا گھر جگمگ کر رہا تھا۔ اوف! سر پکڑتی وہ کچن میں آئی اور اس کی سوچ کے مطابق یہاں بھی کھانے پینے کی ہر شے موجود تھی۔ حیرانی تو اسے فریج کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ تو مطلب کہ تم جانتے تھے کہ میں تمہارے فلیٹ سے فرار ہونے والی ہوں؟ مسکراتی نظر وہ پورے گھر پہ دوڑائے بولی تھی اور پھر اپنے اور حامد کے لیے نوڈلز نکالتے تاکہ وہ رات کے لیے کچھ پکا سکے۔ اپنا اور حامد کا نوڈلز کا باؤل لیے وہ روم میں آئی اور ٹیبل پر رکھتی حامد کی طرف گئی جو ابھی تک منہ کھولے مزے سے سو رہا تھا۔ جانے نے پانی کا گلاس اٹھا کر سیدھا اس کے منہ پر پھینک دیا جسے حامد ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ گیا۔ بارش! واللہ بارش! تم نے مجھ پہ پانی پھینکا؟ چلاتے ہوئے جب اس کی نظر سامنے کھڑی جانا پہ پڑی جو خوشمگی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی مگر اس کے یوں مصنوعی روب جمانے پر ناک سے مکھی اڑاتی مڑی تھی اور ٹیبل سے نوڈلز کا باؤل لا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا، جبکہ وہ خود ٹیبل کے سامنے رکھی واحد کرسی پر بیٹھ کر اپنے باؤل سے نوڈلز کھانے لگی۔ کھاتے ہوئے وہ ایسے شو کر رہی تھی کہ وہ روم میں بالکل اکیلی ہو۔ حامد منہ بسوڑتا اس کے سامنے ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور نوڈلز کھاتے کھاتے اس کا دماغ بھی ساتھ کھانے لگا۔ حد ہو گئی، مطلب ایک تو اپنے معصوم شوہر کو چھوڑ کر خود یہاں آ گئی اور میں پھر بھی اس کا پیچھا کرتے یہاں آیا اور پھر پورا گھر بھی صاف کیا۔ مطلب شوہر کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ پیار سے اس کے بال سہلاتے، گال پر کس کرتے، اپنی میٹھی سی پیاری سی آواز میں بیبی بیبی کہہ کر اٹھایا جائے، وہاں اسے یوں کسی گندے بچے کی طرح جن کی امیاں ان کے نہ نہانے پر ایسا کرتی ہیں ویسے اٹھایا جائے۔ حامد اپنے بچپن کو سوچتے دکھی لہجے میں بولا تھا۔ امیاں؟ لا حول ولا قوت۔ حامد نوڈلز کھاتے ہوئے اپنی ہی کپ سے ہانکے جا رہا تھا۔ جانا تو کھا کے اپنا باؤل دھو پی آئی تھی، اب بیڈ پر لیٹی سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ حامد نے جب نوڈلز ختم کر کے اسے سوتے دیکھا تو باؤل کو وہیں پٹکتا اس کے سر پہ جا کھڑا ہوا۔ میں کوئی جانور ہوں جو یوں ہی بھونکے جا رہا ہوں کب سے، اور تم مسلسل مجھے اگنور کر رہی ہو؟ حامد نے جان بوجھ کر جانور کہا تھا۔ کتا ہوتا ہے، جانا نے مندی آنکھوں سے اسے جواب دیا تھا۔ وہ جتا رہی تھی کہ وہ گہری نیند میں جا رہی ہے، مگر حامد اس کے ڈراموں کو بخوبی سمجھتا، اسی لیے اس پر چادر اتار کر خود بھی اس کے ساتھ جڑ کر لیٹ گیا تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ ہٹو میرے اوپر سے، کسی جن کی طرح مسلط ہو گئے ہو تم مجھ پر۔ اف! جانا اس کے یوں اس پر بازو رکھ کر جڑ کے لیٹنے پر جھنجھلاتے ہوئے بولی تھی۔
جتنا وہ اسے دور ہونے کی کوشش کرتی اتنا ہی وہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگ جاتا۔ اللہ معافی، توبہ، شوہر ہوں میں تمہارا لڑکی، کوئی شوہر کے پیار کو بھی بےہودگی کہتا ہے؟ توبہ کرو، نہیں تو سیدھا جہنم میں جاؤ گی۔ اس کے اٹھ کر بیٹھنے پر حامد نے اسے اپنی آہنی گرفت میں لیا تھا اور اس کی گردن پر جھکتا مخمول لہجے میں بولا تھا۔ جانا اس کی اس حد درجہ قربت پر یکدم خاموش ہوئی تھی۔ حامد اپنے محبت بھرے لمس سے اسے سیراب کر رہا تھا۔ جانا اس کی جسارتوں پر سمٹی جا رہی تھی اور حامد اسے اپنے وجود میں سموتا جا رہا تھا۔ کافی پل ایک دوسرے میں گم وہ ہر شے سے بے خبر رہے تھے۔ ان کے ساتھ میں حامد کے موبائل کی بجنے والی ٹون نے خلل ڈالا تھا جس سے یہ دونوں ہوش کی دنیا میں لوٹے تھے۔ جانا تو شرم اور خود پر غصہ ہوتی اس کی طرف پیٹ کر گئی تھی، جبکہ حامد نے موبائل کو ایسے دیکھا تھا جیسے ابھی کچا کھا جائے گا۔ اف، اب غلطی سے اگر قسمت مہربان ہو ہی رہی تھی تو سمال کو بھی ابھی پٹکنا تھا۔ منہ کے زاویے بناتا فون پر سمال کی آتی کال دیکھتا حامد کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ہیلو، پھاڑ کھا جانے والی آواز میں چڑھ کر بولا تھا۔ کہاں ہیں آپ سیف گلم؟ آفس بھی نہیں آیا، پتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا ہے آج؟ اور سمال بنا اس کی دلچسپی جانے ہی کہے جا رہی تھی۔ 1 منٹ میں ہی سارا معاملہ سنا ڈالا۔ دیکھا، انہوں نے یہ کیا ہے میرے ساتھ، اور ابھی بھی غصہ کر کے پتا نہیں کہاں چلے گئے ہیں، اور تو اور اپنا ہی فون توڑ دیا ہے انہوں نے۔ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے نہ جانے انہیں کیا ہو جاتا ہے، عجیب عجیب دورے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں حامد بھائی؟ ہاں ہاں ہاں، میں سن رہا ہوں سویٹی، تم فکر مت کرو، میں سب آ کر دیکھ لوں گا، اور اس مہنت کے بچے کو تو میں ایسا سیدھا کروں گا کہ وہ ساری زندگی تم پر غصہ تک نہیں کرے گا۔ حامد موبائل سے کان لگائے اس کی بات تو سن رہا تھا، مگر اس کا سارا دھیان جانا کی طرف تھا۔ ابھی بھی وہ اس کی قربت کے نشے میں گم تھا کہ سمال نے چیختے ہوئے اسے بولا، ٹھیک ہے، پھر جلدی جلدی آئیں تاکہ ہم دونوں مل کر ان سے بدلہ لے سکیں۔ سمال کو اس کی باتوں نے حوصلہ دیا اور وہ جوش سے ہوتی فون کاٹ گئی تھی۔ حامد زیر لب شوخی سے مسکراتا روم میں جانے کے لیے جیسے ہی دروازہ کھولنا چاہا تو لاک کیے دروازے نے اسے منہ چڑھایا۔ اوہ نہیں یار، دروازے پہ مکہ مارتا حامد غصے سے بولا تھا۔ سمال کی بچی! سمال کو سنواتے سناتا وہ دروازے کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا لاؤنج پہ رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب جو بھی تھا، جانا نے دروازہ کسی قیمت پر نہیں کھولا تھا۔ وہ سرد آب بھرتے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ حامد کے موبائل اٹھا کر باہر جانے کے بعد جانا خود کو 100 بار لعنت ملامت کرنے لگی کہ کیسے وہ کمزور لمحے کی زد میں آتی خود کو حامد کو سونپتی چلی گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ ایسے ہی خود کو ڈانٹنے لگی رہی۔ جب حامد کو کافی وقت ہو گیا تو تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دروازے میں آ کھڑی ہوئی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب حامد نے سمال کو سویٹی کہہ کر مخاطب کیا تھا، اور پھر اس کے آگے کی باتیں وہ سن کر سے بدگمان ہو چکی تھی۔ اسے لگا کہ حامد کسی لڑکی سے پیار کرتا ہے اور وہ شاید کسی کے تنگ کرنے پر اس سے شکایت لگا رہی تھی۔ دروازے کو لاک کرنے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھی بے تحاشا رونے لگی تھی۔ تو میرا شک صحیح تھا، تم کسی اور کو پسند کرتے ہو، اور میرے ساتھ سوائے وقت گزاری کے تمہیں کوئی مطلب، کوئی واسطہ نہیں۔ میں پاگل تھی جو تمہاری باتوں سے پگھلنے لگی تھی، لیکن اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ تم اپنا مطلب پورا کر کے چلے جاؤ گے اور میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ آنسو پوچھتی جانا نے ایک فیصلہ کیا تھا اور وہ اپنے فیصلے سے حامد کو صبح آگاہ کرنے والی تھی۔ سمال لاؤنج میں رکھے فون سے حامد سے بات کرنے کے بعد خوشی خوشی چہکتی ہوئی چلی گئی تھی، مگر اس کے مسلسل مسکرا کے فون رکھنے کے بعد خوشی سے اچھلتے دیکھ اندر آتا ہوا مہنت وہیں رک گیا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ فون اٹھا کر چیک کرنے لگا کہ سمال کس سے بات کرنے میں اتنا خوش ہو رہی تھی۔ مہنت نے فون زمین پر دے مارا تھا جب اس نے حامد کا نمبر ڈائلنگ میں دیکھا۔ ایک تو سبھی میری بیوی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں، دنیا میں اتنی لڑکیاں ہیں مگر پھر بھی انہیں میری ہی سمال ملتی ہے۔ غصے سے بڑبڑاتا مہنت لاؤنج میں ہی چکر کاٹنے لگا تھا۔ اب کچھ تو کرنا پڑے گا مجھے، جس سے پہلے تو حامد کا قصہ ختم کروں۔ صوفے کو ٹھوکر مارتا وہ وہیں بیٹھ گیا تھا اور سوچتے سوچتے وہیں بیٹھے بیٹھے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ سمال، بہت جلد تم بھی میرے پاس ہوگی۔ ویسے مہنت کی قسمت بہت اچھی ہے جو ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی سے مل جاتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں،
اس بار سلمان یزدانی مہنت سے اس کی پری کو چھین لے گا۔ ہاں ہاں ہاں۔ حسد اور جلن میں آج ایک اور انسان سب بھلا بیٹھا تھا، اپنے خدا اور اپنی آخرت کو بھی۔ گھنونے منصوبے بناتا وہ شراب کا سارا گلاس اپنے حلق میں انڈیل گیا تھا۔ شمائل ہر شے سے بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ سلمان یزدانی سے نخوت سے دیکھتا ٹیرس میں چلا آیا تھا۔ تم میں اب وہ بات نہیں رہی شمائل ڈارلنگ، تم اب وہ نازک کلی نہیں رہی جس کا میں دیوانہ تھا۔ اب تو میرا دل تازہ کلی کو مسلنے کو کر رہا ہے، اور بہت جلد وہ میری رسائی میں ہوگی۔ ہا 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 ہا۔ سمال منہ بنائے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمنا کو عفت صبح ہی اسے دے گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ بی بی جان کا دیا ہوا رکا بھی دیا تھا، جسے پڑھ کر سمال جہاں خوش ہوئی تھی وہیں ٹینشن میں ہوئی تھی کہ کہیں بی بی جان اسے ناراض تو نہیں۔ مہنت آنکھیں مسلتا ہوا انگڑائی لیتا روم میں آیا۔ ساری رات بیٹھ کر سونے سے اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ آئیں جناب، کہاں سے تشریف آوری ہو رہی ہے آپ کی؟ کہاں تھے ساری رات، اور کسی کو بتا کر بھی نہیں گئے؟ ہم ماں بیٹی ساری رات اکیلے سوئے رہے، اور اکیلے سونے میں کتنا ڈر لگتا ہے لڑکیوں کو، اس بات کا علم ہے آپ کو؟ بہت ہی غیر ذمہ دار شوہر ہیں آپ، پلس باپ بھی۔ اتنا بھی نہیں پتا کہ بیوی اور بیٹی کے کچھ حقوق اور فرائض ہوتے ہیں، لیکن آپ تو جناب مہاراجہ ہیں یہاں کے، جو جب چاہیں جیسا چاہیں جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں۔ مہنت کو دیکھتے ہی سمال نے اپنا سارا غصہ جھنجھلاہٹ اس پر انڈیلنی شروع کر دی تھی۔ مہنت تو بیچارہ ہوا میں ہی پاؤں اٹھائے پریشان سا ہو گیا تھا کہ اس پر کیسی آفت ٹوٹ پڑی صبح صبح۔ ہوش میں تو ہو تم؟ کیا یہ صبح صبح میرا دماغ کھانا شروع ہو گئی ہو؟ زبان سنبھال کر بات کریں آپ، میں ناشتہ کر چکی ہوں، اور ویسے بھی مجھے کسی بیوی جان کے گدھے کا دماغ کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہوں، اور آپ ہی نے بیوی جان کو میرے خلاف کچھ کہا ہے نا، جو انہوں نے مجھے آفس جانے سے منع کر دیا ہے؟ اس کے پاس آ کر سمال کمر پہ ہاتھ رکھتی آنکھیں نکالتے بول رہی تھی۔ سب سمجھتا ہوں میں یہ تمہاری زبان نہیں چل رہی، یہ تو حامد کی زبان بول رہی ہے۔ اس جیسے بندے کو مجھے اچھے سے ٹھیک کرنا آتا ہے۔ مہنت اس کی بدتمیزی پہ سیکھپا ہوتا غرایا تھا۔ حامد کا نام لینے پر سمال شعلہ برستی نظروں سے دیکھنے لگی۔ خبردار خبردار، اگر میرے سیف غلام کو کچھ کہا بھی تو آپ نے، ورنہ میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ کیا کیا کہا تم نے اسے؟ میرے سیف غلام؟ اسے کمر سے دبوچتا وہ انتہائی سختی سے اسے پوچھ رہا تھا۔ سمال کی کمر میں اس کی انگلیاں اندر دھستی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کسمسا کر اسے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر اب کی بار مہنت نے اسے دیوار سے زور سے لگایا اور اپنے جسم کا سارا بوجھ اس نازک سے وجود پر انڈیل دیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی حامد کو اپنا سیف غلام بنانے کی؟ کیسے؟ بولو کیسے؟ اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی جیسے، اور سمال کو جلانے میں پوری طرح سرگرداں تھی۔ چھوڑے پلیز۔ اٹک اٹک کر بڑی مشکل سے اس کے منہ سے چند الفاظ نکلے تھے۔ وہ حیران تھی کہ آخر ایسا بھی کیا بول دیا اس نے جو یہ اتنا غصہ ہو رہے ہیں۔ سمال کو اتنا ڈر کبھی نہیں لگا تھا اس سے، مگر آج اس کی آنکھیں، اس کی سرد آواز اور سخت وجود اسے بے حد وحشت میں مبتلا کر رہے تھے۔ کیوں کہا تم نے اسے سیف غلام؟ جواب دو۔ I said answer me۔ اس کے ابھی تک خاموش رہنے پر مہنت اس کے بال جکڑتا تقریباً اس کے چہرے کو اپنے چہرے سے مسلتے دھاڑا تھا۔ سمال کو صحیح معنوں میں آج اس سے بے تحاشا خوف آ رہا تھا۔ سن ہوتے وجود کے ساتھ وہ ہمت کر کے بڑی مشکل سے کچھ بول پائی۔ میرے دوست ہیں وہ، اس لیے۔ What؟ دوست ہیں تو تم اسے سیف غلام بولو گی؟ ہاں، جواب دو مجھے، پاگل لڑکی، کس دوست کو بندہ سیف غلام پکارتا ہے؟ ہاں تو سیف غلام دوست کو ہی تو کہتے ہیں نا۔ مہنت کے اس کی بات سن کر جھٹکے سے پیچھے ہٹ کر حیرانی سے پوچھنے پر سمال بولنے کے قابل ہوئی تھی تو دھیرے سے منمنائی تھی۔ واللہ، کس بے وقوف نے کہا ہے تم سے یہ؟ مہنت کچھ سوچتے پھر سے اس کے پاس آیا تھا اور بازو مروڑتے اب کی بار مصنوعی غصے سے بولا تھا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا ضرور کسی نے اسے سیف غلام کا غلط مطلب بتایا ہے۔ وہ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ جلدی بولو۔ اسے ہکلانے پر مہنت اس کے مزید قریب ہوتا دھاڑا تھا۔ سمال اس کے پھر سے قریب آنے پر بکھلائی تھی، اور جو اس سے پوچھا تھا جلدی سے اس کا جواب دے دیا تاکہ
اب پتہ نہیں غصہ پھر سے نہ کرنے لگے۔ حامد بھائی نے کہا تھا اس کا مطلب دوست ہوتا ہے تو۔ مہنت کے اچانک اسے گلا لگا کر بھسنے سے سمال چپ ہوئی تھی۔ مہنت کو اس کا حامد کو بھائی کہنا سکون دے گیا تھا، اسے وہ اسے اپنے اندر سمو گیا تھا، نہیں تو پارٹی والے دن سے اس کے اندر حامد اور سمال کو لے کر بے چینی لگی ہوئی تھی کہ آخر ان کے بیچ کیا چل رہا ہے، ہر وقت حامد اس کے ساتھ کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں کیا، ویسے کیوں کیا، سمال کے ساتھ ڈانس کس خوشی میں کر رہا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب سمال کا بھائی کہنا اور اس کا معصومیت بھرا سچ اسے یقین دلا گیا تھا کہ سمال غلط نہیں تھی، اسے الجھایا گیا تھا، وہ بھی حامد نے اسے غلط راستے کی طرف بڑی چالاکی سے دھکیلا تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب وہ اپنی زندگی اور بیٹی کے بیچ کسی کو نہیں آنے دے گا۔ مہنت نے اپنے ہی میں الجھا یہ بھول گیا کہ سمال ابھی بھی اس کی باہوں میں ہے اور اس کی مسلسل پڑتی سخت گرفت سے تڑپنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ چھوڑے! سمال کی لرزتی آواز اسے ہوش میں لائی اور اس سے تھوڑا دور ہوتا وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ تم آئندہ کسی کو بھی سیف گلم نہیں بولو گی، چاہے عورت ہو یا مرد، دوست، دشمن اور چاہے ہمنا، تم یہ لفظ کسی کو نہیں بولو گی، سمجھی؟ سمال نے ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، مگر اس کی جذبات لٹاتی آنکھوں کی تاب نہ لاتے وہ اپنا سر اس کے سینے میں چھپا گئی تھی۔ مہنت اس کا سر اس کے سینے میں چھپانے سے محظوظ ہوا تھا اور اس کے سر پر اپنی تھوڑی ٹکاتے مزید بولا تھا، آج سے بلکہ ابھی سے تم مجھے سیف قلم کہہ کے پکارو گی۔ لیکن آپ تو میرے دوست نہیں ہیں۔ سمال اس کے حصار میں چپکی آنکھیں مودے دھیرے سے بولی تھی۔ ہاں بالکل نہیں ہوں، اور ویسے بھی میں تمہارا شوہر ہوں اور وہی رہنا چاہتا ہوں، دوست کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ چلو بولو۔ کیا؟ سیف گلم۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے مہنت اسے حکم صادر کر کیا تھا۔ سمال پہلے تو کچھ پل خاموش رہی سے مہنت کی دھڑکتے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ سیف گلم؟ سمال سرگوشی میں بولتی سے مسرور کر گئی تھی۔ مہنت نے اس کے سر کا بوسہ لیا تھا۔ پھر سے کہو۔ سیف گلم؟ پیشانی پہ پیار کیا۔ پھر؟ سیف گلم؟ اب کی بار آنکھوں کو چوما۔ کہو، کہتی رہو۔ سیف گلم؟ مہنت کسی بادشاہ کی طرح حکم دیتا جا رہا تھا اور سمال اس کے ہر حکم پر اپنا سر خم کرتی جا رہی تھی۔ اس طرح مہنت اس کے ہونٹوں سے بار بار بلواتا اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر اپنی محبت برساتا کیا تھا۔ جانے کیسی بے خودی تھی جو دونوں کو ہر چیز سے غافل کر گئی تھی، کتنے لمحے بیت رہے تھے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے احساس میں ہی گم رہے تھے۔ ٹھک ٹھک، ان دونوں کو ہوش کی دنیا میں پٹکنے والی دروازے پر ہوتی دستک تھی جو دونوں کو حواسوں میں لائی تھی۔ مہنت کو تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، وہ تو بڑے مزے سے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اور سمال شرم سے لال پیلی ہوتی اس کی بولتی آنکھوں سے گھبراتی اسے دھکا دے کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ مہنت ہنستا دستک دینے والے کو اجازت دیتا متوجہ ہوا تھا جہاں ملازمہ اندر آئی تھی، اسے بی بی جان کا پیغام پہنچا رہی۔ مہنت یہ سوچتا ہے کہ بی بی جان نے اتنی صبح صبح کیوں بلایا ہے، واش روم میں فریش ہونے چلا کیا۔ حامد نے جانا کا من پسند ناشتہ تیار کر لیا تھا اور اب صوفے پر بیٹھا جانا کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک دو بار اسے نوک کر کے اسے آواز بھی دی تھی مگر جانا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر حامد اپنے خیالوں سے باہر آیا اور جانا کی طرف دیکھا جو فریش سی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اوہ، تو اٹھ گئی تم؟ چلو اچھا ہے، ورنہ مجھے تشویش ہونے لگی تھی کہ تم اٹھ کیوں نہیں رہی ہو۔ دیکھو میں نے بریکفاسٹ بھی ریڈی کر لیا ہے، آؤ مل کر کرتے ہیں، مل کر کھانے سے پیار محبت بڑھتا ہے، آؤ بیٹھو نا۔ حامد نان سٹاپ بولتا جا رہا تھا جبکہ جانا ہمت جٹا رہی تھی کہ وہ اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کر سکے۔ کہ دیکھو میں نے چیز آملیٹ بنایا ہے، مجھے تمہاری پسند کے بارے میں پتہ ہے، میں نے سب کچھ پتہ کروا لیا تھا تاکہ مجھے ڈائیورس چاہیے۔ حامد بول ہی رہا تھا کہ جانا کے لفظوں نے اس کے چلتے ہاتھ اور زبان دونوں روک دیے تھے۔ کیا کہا؟ حامد کو لگا اسے دھوکا ہوا ہے سننے میں۔ کان سلامت ہیں تمہارے؟ جانا تنزن بولی تھی۔ کان تو میرے سلامت ہیں لیکن مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ سلامت نہیں رہا شاید۔ حامد ٹرے پھینکتا غصے سے بولا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے بس ڈائیورس چاہیے تم سے، اور وہ بھی بہت جلد۔
مزید میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. اسے جتنا جلدی ہو سکے اپنا نام میرے نام سے ہٹا دو. جانا پتھر بنی اسے اپنے لفظوں سے چھلنی کر رہی تھی، مگر اس نے تو شاید قسم کھا رکھی تھی کہ وہ آج ہی فیصلہ کروا کر رہے گی. کچھ بھی ہو جائے اب وہ مزید خود کو اس کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونے دے سکتی تھی. بولیا تو اب شرافت سے ناشتہ ختم کرو. میری بات کان کھول کر اچھی طرح سمجھ لو کہ میں تمہیں ڈائیورس نہیں دوں گا. اس کے سامنے آتا وہ شاید زندگی میں پہلی بار اس قدر سنجیدہ ہوا تھا. اپنی بات پوری کیے حامد گاڑی کی چابی اٹھاتا وہاں سے چلا گیا تھا. جانا کی آنکھوں سے کب کے رکے آنسو ضبط کی بار ٹوٹ کر باہر نکلے تھے. بی بی جان یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سمال اور مہنت بی بی جان کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور بی بی جان کی بات سن کر وہ دونوں ہی حیران ہو گئے تھے. جو آپ نے سنا اب مزید تفصیلاً کچھ نہیں ہے میرے پاس کہنے کو. اب جاؤ میں آرام کرنا چاہتی ہوں. بی بی جان انہیں دو ٹوک کہتی اٹھ گئی تھی. مہنت اور سمال کمرے سے نکلتے اپنی اپنی سوچوں میں الجھے ہوئے تھے. ہائے اب ہم پاکستان شفٹ ہو جائیں گے، کتنا مزہ آئے گا نا. سمال کی تو خوشی میں قابو ہی نہیں رہا تھا. زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والا، اور پاکستان تو بالکل بھی نہیں جہاں پر میرے اپنوں کا لہو بہایا گیا. مہنت اسے توڑ کر کہتا وہاں ہی چھوڑ گیا تھا. ایسے ہی نہیں جانا، میرے ووٹ اور بھی پکے ہو جائیں گے، اسی لیے انہیں خود بدھ ہو رہی ہے. میں تو جاؤں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے. سمال منہ بسوڑتی اس کے پیچھے زبان نکال کر مزے سے بولی تھی. مہنت غصے سے تل مرا رہا تھا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بی بی جان سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی کیوں اسے سب وائنڈ اپ کر کے پاکستان جانے کا کہہ رہی تھی. جانتی بھی ہیں کہ اگر میں پاکستان گیا تو پھر جو لاوا اتنے سالوں سے بند کر کے رکھا ہے وہ پھٹ جائے گا، اور پھر اس کی زد میں جن لوگوں نے آنا تھا وہ اس میں نستر نبود ہو جائیں گے. سمال مسکراتی ہوئی روم میں آئی. وارڈروب میں سے اپنے کپڑے نکال کر بیگ میں رکھنے لگی. مہنت اسے دیکھتا اس کے پاس آیا. یہ کیا کری ہو تم؟ بازو سے پکڑ کے ایک جھٹکے سے اس کا رخ موڑا. اف، کبھی بھی نارمل انسان کی طرح نہیں بول سکتے آپ؟ سمال نے چڑ کر سوچا. اللہ، بتایا تو تھا آپ کو بی بی جان نے کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں، تو پھر اسی لیے پیکنگ کر رہی ہوں. پہلے میں اپنی کر لوں پھر بعد میں آپ کی کرتی ہوں. سمال اسے بتاتی پھر سے مڑنے والی تھی کہ مہنت اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچا. پھر کچھ کہا ہے بی بی جان نے؟ جی، انہوں نے کہا ہے کہ جلدی سے جا کر اپنی پیکنگ کر لو اور جو بھی ضروری سامان ہے وہ رکھ لو. ہمیں کل ہی پاکستان جانا ہے، اور پھر ہمارا ولیمہ جو رہ گیا تھا وہ بھی اسے اگلے دن کریں گے. ہائے کتنا مزہ آئے گا نا. میں تو اپنی ساری سہیلیوں کو بلاؤں گی، سب مل کر ڈانس کریں گے. شادی میں تو کچھ ایسا ہوا ہی نہیں تھا، لیکن اب میں پھر سے دلہن بنوں گی. سمال خوشی خوشی سے بتاتے پھر سے پیکنگ کرنے میں مصروف ہو گئی تھی. لیکن مہنت تو کل ہی پاکستان جانے کا سن کر تن فن کرتا بی بی جان کے کمرے میں چلا گیا تھا. یہ میں کیا سن رہا ہوں بی بی جان؟ آپ نے سمال سے کہا ہے کہ ہم کل پاکستان جا رہے ہیں، اور پھر ولیمہ وہ بھی آپ کریں گی؟ مہنت غصے سے شعلہ بنا ان سے پوچھا تھا. بالکل ٹھیک سنا ہے آپ نے، بی بی جان نے اس کے بدلے نہایت پرسکون ہو کر جواب دیا تھا. بہت سوچنے کے بعد بی بی جان نے اتنا بڑا فیصلہ لیا تھا اور اب جلد از جلد پاکستان جانا چاہتے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جانتے ہوئے کہ آپ کے باپ، چچا، ماں، بہن، بھائی کو قتل کر دیا گیا تھا ان لوگوں نے بڑی بے رحمی سے. ذرا سی غیرت کے بلبوتے پر ہمارے خاندان کو جلا کر خاکسار کر دیا. بھیگی بھاری آواز میں بی بی جان بولی تھی. پھر بھی ان کے رونے پر مہنت تھوڑا سا نرم پڑتا ان سے گویا ہوا تھا کہ کہیں کہہ رہا ہو پھر بھی اسی سرزمین پر اپنا دل جلانے جانا چاہتی ہیں. ہاں پھر بھی میں آپ کو وہاں لے کر جانا چاہتی ہوں. سب تو میرے انتقام سے پہلے ہی مر گئے، لیکن ابھی بھی غیرت کا پتلا بے مردہ انسان سردار دوراب خان ابھی بھی زندہ ہے. اس کی گردن جھکانی ہے مجھے. اس کا وہ غرور جس کے بل بوتے پر وہ ابھی تک سینہ تان کر چلتا ہے، اس کا وہ غرور توڑنا ہے مجھے. کیا آپ نہیں لیں گے اس سے بدلہ؟ روز رات کو میں اپنے جگر گوشوں کی چیخیں سنتی ہوں، انہیں آگ میں جلتا ہوا دیکھتی ہوں میں. مہنت بولے نا، آپ اس کی سانسیں نہیں چھینیں گے، اس کا غرور پاش پاش نہیں کریں گے، اسی دنیا کے سامنے اس کا سر نہیں جھکائیں گے جس دنیا کے سامنے سے میرے خاندان کی عزت پر وار کر کے تمہارے دادا کا سر جھکایا تھا. بی بی جان نے آج کھل کر مہنت کے سامنے اپنی سالوں کی اذیت کھول کر رکھتی تھی. پھوٹ پھوٹ کر روتی، لرزتے نحیف وجود کے ساتھ اسے جھنجھوڑتے
بولی تھی۔ مہند ان کے لرزتے کامتے وجود کو اپنی آغوش میں چھپاتا خود بھی رویا تھا۔ بی بی جان، وعدہ ہے میرا آپ سے، نہیں چھوڑوں گا میں سردار دراب خان کو، ایک ایک سیکنڈ کے اذیت کا بدلہ لوں گا میں اس سے، وعدہ ہے میرا آپ سے، وعدہ۔ مہند انتقام کی آگ میں بھڑکتا غصے سے بولا تھا، اب تو واقعی میں یا تو مارنا ہوگا یا مرنا۔ جانا کا مسلسل یہی رویہ تھا، وہ حامد کے بہت منت سماجت کرنے پر بھی نہیں مان رہی تھی۔ اسے تنگ آ کر حامد اسے لیے زبردستی سلطان پیلس آیا تھا۔ اس نے سارا کچھ سوچ لیا تھا کہ کیسے اس نے جانا کو سیدھا کرنا ہے۔ سارے رستے جانا نے اسے باتیں سنانے میں گزارا تھا۔ اللہ اللہ کر کے سفر ختم ہوا تو اس نے شکر کا سانس لیا تھا، ورنہ جانا نے تو اس کا دماغ خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مگر یہاں آنے پر اسے معلوم ہوا کہ مہند سمال اور بی بی جان ہمنا کو لے کر ہمیشہ کے لیے پاکستان شفٹ ہو گئے ہیں اور صبح ہی وہ چاروں پاکستان روانہ ہوئے ہیں۔ یہ کب ہوا؟ مجھے کچھ بتایا کیوں نہیں کسی نے؟ اور ایسے کیسے بزنس ایک دم سے وائنڈ اپ کر سکتا ہے وہ؟ حامد کو تو شوق ہی لگا تھا یہ سن کر۔ چلو خس کم جہاں پاک، جانا ہاتھ جھٹکتے صوفے پر پاؤں رکھتی ڈرامائی انداز میں بولی تھی۔ حامد کو تو پہلے ہی غصہ چڑھا ہوا تھا، اوپر سے جانا کی باتیں۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، بلکہ اب تو واقعی میں مجھ سے ڈرنا چاہیے تمہیں، کیونکہ تم اب یہاں سے تو کم از کم کہیں فرار نہیں ہو سکتی میری ملکہ۔ ہوں، حامد کی بات پر جانا نے ہنکارا بھرا تھا۔ یہ ہوں ہاں وغیرہ سب نکال دوں گا میں تمہاری، جب تم میری گرفت میں کسی نازک سی لچکیلی مچھلی کی طرح تڑپ رہی ہوگی۔ لیکن ابھی تو میں فی الحال آفس جا رہا ہوں تاکہ پتہ کر سکوں وہاں مسٹر کیا فرمان جاری کر کے گئے ہیں۔ اس پر جھکتا گستاخی کر کے مزے سے بولتا وہ جا چکا تھا، اور جانا ابھی تک منہ کھولے حیرانی سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دروازے کو ہی دیکھی جا رہی تھی جہاں سے حامد کچھ دیر قبل کیا تھا۔ جنگلی انسان، یہ حویلی کتنی خوبصورت ہے یار۔ وہ لوگ جلدی پہنچ گئے تھے، مگر گاؤں میں حویلی بائی روڈ آتے آتے انہیں رات ہو چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد بی بی جان جو خود کو سنبھال چکی تھی وہ روم میں جا کر سو گئی تھی شاید، اور مہند تو بنا کھانا کھائے شاور لے کر کپڑے بدلتا نہ جانے کہاں چلا گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ سمال ہمنا کو سلانے کے بعد ملازمہ کو اس کے پاس چھوڑے خود کمرے سے باہر نکل آئی تھی اور گھوم گھوم کر پوری حویلی کا جائزہ لے رہی تھی۔ پہلے تو سمال کو اس سے خوشی ہوئی کہ چلو کم از کم اب یہاں آنے کے بعد اسے کوئی نیک کرنے والا تو نہیں ہوگا، اب تو میں انسانوں کی طرح ٹھیک سے بات کر سکوں گی، نہیں تو ورنہ وہاں رہتے مجھے لگنا تھا کہ میں کوئی گونگی ہوں جو اشاروں سے بات کرتی رہتی ہے ہر وقت۔ پوری حویلی خاصی بڑی تھی اور یہاں کی بڑی بڑی دیواروں پر بہت پیارے نقش نگاری بنائی گئی تھی، دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے۔ پوری حویلی دیکھ لینے کے بعد سمال جمائیاں لیتی کمرے میں واپس جانے والے رستے کی طرف ہوئی تھی تاکہ وہ تو کم از کم سو سکے، مہند نہ جانے کب واپس آئے۔ بڑے اور بوڑھے برگد کے درخت کے پاس کھڑا مہند چھوٹے بچے کی طرح آنسو بہا رہا تھا۔ بابا دیکھے بابا، میں آ گیا، آپ کا بیٹا اپنوں پر ہوئے ایک ایک ظلم کا بدلہ لینے کے لیے آ گیا بابا جان۔ اور پھر کافی دیر تک وہ دل کا بوجھ اس کے سامنے ہلکا کرنے لگا جہاں پر اس کی بچپن کی یادیں ہوئی تھی۔ آنسو پونچھتے وہ پلٹا تھا اور اسی پل سامنے سے کالے رنگ کی پجارو گزری تھی۔ مہند بنا اس طرف دیکھے اپنی ہی دھن میں گاڑی میں بیٹھتا حویلی کے لیے نکل گیا تھا۔ اے فاروق، یہ وہی تھا نا سلطانوں کا لونڈا جو بچ گیا تھا اور اس کی بیوی جان اسے منہ چھپائے باہر لے گئی تھی؟ سردار دراب خان کے وفادار پرانے ملازم سلیم نے گاڑی چلاتے فاروق سے پوچھا تھا، جو خود بھی آج اتنے سالوں بعد سلطان خان کے فرد کو یہاں دیکھ رہا تھا، وہ بھی ان کے آخری وارث چشم و چراغ کو بنا کسی گارڈ وغیرہ کے یوں دندناتے ہوئے۔ ہاں یہ تو وہی لگ رہا ہے، پر یہاں کیا لینے آیا ہے؟ بھول گیا اپنے خاندان کا انجام جو اب خود مرنے آ گیا ہے یہاں؟ ہا 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 ہا، چل کر سردار کو بتاتے ہیں، ان کا آخری شکار بھی ان کے پنجرے میں خود چل کر آیا ہے مرنے کے لیے۔ ہا ہا ہا، چل بڑا مزہ آئے گا اب تو۔ مہند کمرے میں آیا تو سمال سو چکی تھی۔ وہ روم لاک کرتا بیڈ پر اس کے پاس آیا ہی لیٹ گیا اور اس کی نازک لمبے بازو کو اپنے سر کے نیچے رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ سمال گہری نیند میں تھی۔ جب اسے لگا کہ اس کے بازو پر کوئی وزنی پتھر آن پڑا ہے تو فوراً آنکھیں کھولتی اپنی بازو ایک جھٹکے سے کھینچا تھا
جس سے ابھی ہی نیند میں گیا مہنت جاگ گیا تھا اور اس کی طرف اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھنے لگا جو اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ مہنت چند پل اسے گھورتا رہا مگر پھر اسے رخ موڑتے دیکھا تو ایک ہی وار میں اپنے اوپر گرا لیا اور اس کی گرد مضبوط حصار کھینچا۔ چھوڑیں پلیز۔ نہیں، میں تو شرافت سے سو گیا تھا مگر تم ہی نے مجھے بہانے سے اٹھا دیا، اب بھگتو پھر۔ مہنت بولتا اس کے لبوں پر محبت بھری گستاخی کرنے لگا۔ سمال اس کی شدتوں پر سمٹی اپنا آپ اسے سپرد کر گئی تھی، وقتی طور پر ہی صحیح مگر وہ اس تکلیف دہ اذیت سے باہر نکلنا چاہتا تھا جس کے لیے اس نے سمال کا سہارا لیا تھا۔ سردار صاحب، آپ کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے۔ فاروق اور سلیم سردار دوراب خان کے ساتھ اس کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کیسی خبر؟ جلدی بتاؤ، سردار دوراب خان چائے کی چسکی لیتے اپنی روبدار شخصیت کے ساتھ بولا۔ ارے سردار صاحب، ایسی خبر ہے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا، فاروق ہاتھ مسلتے مسکراتے ہوئے بولا۔ تم تو رہنے دو، میں بتاتا ہوں سردار صاحب۔ سلیم پیالی کو ٹیبل پر رکھتا ہوا تھوڑا آگے کو جھکا تھا۔ بات یہ ہے کہ سردار صاحب، آپ کے دشمنوں کا بچا ہوا وارث مہنت سلطان یہاں واپس آ چکا ہے۔ خبر تھی کہ خوشی کی نوید تھی۔ سردار دوراب خان کا چہرہ خوشی کی تمازت سے تپتا ہوا اٹھا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ سوچ کر جواب دینا سلیم، ورنہ میری بندوق کی گولی کا حقدار سلطان کے بیٹے کے بجائے تم بنو گے۔ سردار دوراب کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے اسے دھمکاتے وہ سختی سے بولا۔ 100% کھرا سچ ہے سردار صاحب، جھوٹ نکلا تو میں ہوں گا اور میرا سینہ تاڑ لیجئے گا، گولیاں جتنی اتارنی ہیں آپ کو۔ ہا ہا ہا، بہت انتظار کیا میں نے اس کا، بس ایک ہی تو بچ گیا تھا جو اب بالکل نہیں زندہ رہے گا۔ سردار دوراب خان کہکا لگا کر کھڑے ہوتے جوش سے بولے تھے۔ سفید پگڑی پہنے، سفید ہی کرتا دھوتی اور پاؤں میں کھسا، ہاتھ میں چھڑی اور کندھے پر لٹکی براؤن شال بھی اس کی ساتھ غروریت کی جھلک دکھا رہی تھی۔ تو بس اسے ختم کرنے کے بعد میرا بدلہ پورا ہوگا اور پھر میں سکون سے سو سکوں گا۔ سردار دوراب خان کا چہرہ ایسے تپ رہا تھا جیسے آگ جل رہی ہو۔ اسے دیکھتے ہی انسان سمجھ جائے کہ وہ سلطان خاندان سے کس حد تک نفرت کرتا ہے۔ ولیمے میں سارے مہمان حیرانی سے بیوی جان کو دیکھ رہے تھے تو کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید وہ پاگل ہو گئی ہیں، ورنہ تو وہ اپنے اکلوتے پوتے کو کبھی بھی یہاں لے کے نہ آتی، اس گاؤں میں جہاں ان کا سب سے بڑا دشمن سردار دوراب خان اس وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن آج اتنے سالوں بعد ایسا کیا ہوا کہ بیوی جان کے اندر اتنی ہمت آ گئی کہ وہ اپنے پوتے کو لیے یہاں آ گئی تھی۔ سمال اورنج کلر کے ٹیل لانگ بھاری کام ہوئے شرارے اور اس رنگ کے نگوں کا ڈائمنڈ وائٹ سیٹ اور ماہرانہ بیوٹیشن کے ہاتھوں جدید میک اپ سے آج الگ ہی روپ میں آئی تھی۔ اوپر سے پیا ملن کی سرخی نے اسے اور بھی حسین تر بنا دیا تھا۔ شرمائی گھبرائی سی سمال سر جھکائے ریڈ نیٹ کے گھونگھٹ میں بمشکل ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بار بار نظر اٹھا کر چاروں طرف دیکھنا چاہا کہ اس کے اماں ابا اور ببلو کہاں ہوں گے، مگر وہ انہیں کہیں نظر نہ آئے، نہ ہی اس کی ان سے بات ہو پائی تھی۔ اوپر سے کسی نے بھی اس سے نہیں کہا کہ اگر وہ کسی کو بلانا چاہتی ہو تو لسٹ دے دے، مگر ایسا تو ہوا ہی نہیں۔ بی بی جان تو جب سے یہاں آئی تھی انہوں نے اور بھی زیادہ اس سے بے رخی برتنی شروع کر دی تھی، اور مہنت کو تو اس کے مطابق دورے پڑتے تھے تو اسے اس کی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ اسے ہلکا سا رخ موڑ کر اپنے ساتھ بیٹھے ہم سفر کی طرف دیکھا جو سنجیدہ سا مٹھیاں بھینجے سامنے دیکھ رہا تھا، جہاں بی بی جان کسی نئے آنے والے مہمان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اف، ایک تو میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا اور یہ اتنا وزری شرارہ ہے کہ میری تو گردن ہی جھک کر ٹوٹ رہی ہے۔ ہائے، کب ختم ہوگا یہ فنکشن؟ ایک دم سے مہنت اٹھ کر سٹیج سے نیچے اترا کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ پیچھے سمال دانت پستے رہ گئی تھی۔ کیا ہوتا اگر مجھے بھی ساتھ لے جاتے؟ کچھ دیر سوچتی پھر سے نظریں جھکا گئی کہ سب بار بار اسے ہی دیکھ رہے تھے، جو کہ عموماً سبھی شادیوں میں ہوتا ہے کہ دلہن کو دیکھنے کے علاوہ کوئی کام اور ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ سب مجھے، جیسے میں دلہن نہ ہوں، لچھے والا پتیسا ہوں۔ سمال کو لچھے والا پتیسا بہت پسند تھا جو وہ ببلو اور اپنی پرانی کاپیاں یا اخباریں دے کر ردی والے سے لے کر کھاتی تھی۔ سمال کے منہ میں پتیسے کا سوچ کر ہی پانی آ گیا تھا، ساتھ میں ہی اسے پھر سے شدت سے اپنے گھر والوں کی یاد آئی تھی۔ سمال کا دل بھی صبح سے خراب ہو رہا تھا، عجیب سی فیلنگ آ رہی تھی اسے۔ بچپن میں بھی جب کچھ برا ہونے والا ہوتا تو اس کا دل یوں ہی لرزنے لگ جاتا تھا۔ اللہ خیر ہی کرے، اس کے منہ سے بے ساختہ یہ دعا نکلی تھی۔
مگر کون جانے کہ یہ دعا راستے میں ہی واپس لوٹ آئی تھی، اور اس کے لیے قدرت نے کڑی آزمائش رکھی تھی، بہت ہی کڑی آزمائش۔ سردار صاحب ان کی طرف سے ان کے پوتے کے ولیمے کا کارڈ آیا تھا، لیکن میں نے صاف صاف منع کر دیا۔ مجھے پتا تھا آپ دشمنوں سے ملنے ان کی خوشی میں شریک کیوں ہوں گے۔ سلیم ڈیر پہ موجود سردار دوراب خان کو بتاتے ہنسا تھا، لیکن سردار دوراب خان کے چلتے پیر یکدم رکے تھے اور اس نے سخت نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کس سے پوچھ کر تم نے منع کیا؟ مت بھولو کہ تم میرے وفادار ملازم ہو، ملازم، میرے باپ نہیں ہو جو بنا پوچھے مجھ سے فیصلہ کر لیا تم نے۔ سلیم 2 قدم پیچھے ہٹا تھا، مبادا کہیں تھپڑ ہی نہ پڑ جائے۔ وہ آپ کبھی چپ! اس سے پہلے کہ سلیم کوئی وضاحت دیتا سردار دوراب خان تھاڑے تھے۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، آئندہ، انگلی اٹھا کر اسے سخت تنبیہ کی، جس پر سلیم سر کھجاتا فوراً سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ سردار دوراب خان کو دشمن نے اپنی خوشیوں میں بلایا ہے تو یہ سردار ضرور جائے گا وہاں ان کی آخری خوشیوں کو آخری بار دیکھنے۔ ہا ہا ہا۔ سفاکت سے کہتا کہکا لگاتا سردار دوراب خان شاید بھول چکا تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ بہت بہت مبارک ہو صغیرہ بیگم، پوتے کی دوسری شادی بھی کر دی، اور پوتی بھی بہت معصوم ہے، اور بہو بھی۔ میں تمہاری فیملی کو ہنستا بستا دیکھ بہت خوش ہوں۔ ہاں جانتی ہوں دوراب خان تم کتنے خوش ہو۔ بی بی جان اس کے لفظوں میں چھپی نفرت کو سمجھتی تھی، اس لیے بے خوف مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ دل میں جوالا مکھی پھٹ رہے تھے کہ ابھی اسے اپنے ہاتھ سے نستہ نبود کر دیں۔ تو دیکھو نا، میں تمہاری خوشی میں شریک ہونے کے لیے دوڑا چلا آیا۔ مجھے تو صبر ہی نہیں ہو رہا تھا سگینہ بیگم اپنے دشمن کی آخری چراغ کو دیکھنے کے لیے۔ یقین مانو اس چراغ کو بجھانے میں بھی مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ یہ ہمت اور حوصلہ ہی تھا جو بی بی جان اسے برداشت کر رہی تھی، اور من ہی من میں اس پر دھماکہ کرنے کے لیے بہت متجسس بھی تھی۔ سردار دوراب خان تیار ہو کر رہو، کیونکہ تم پر ایسا آسمان ٹوٹنے والا ہے کہ تمہاری بنیادیں تک ہل جائیں گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اپنے پوتے کی پہچان بدل کر اسے یہاں سے بھیج دو گے اور کہو گے کہ تمہارا کوئی پوتا نہیں؟ تو یہ تمہاری بھول ہے دوراب خان۔ سارے پردوں سے ایک ایک راز کا پردہ سرک چکا ہے، اور اب وقت تمہاری بربادی کا شروع ہونے والا ہے۔ اب تم سسکو کے دوراب خان، تمہاری نسلیں فنا ہوں گی اور تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ بی بی جان کی بات پر دوراب خان کے ہوش اڑے تھے، مگر چہرے کے تاثرات نارمل رکھتے وہ نارمل سا بولا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بی بی جان دوراب خان کے اپنے خوف بھرے تاثرات چھپانے مسکرائی تھی۔ بتاتی ہوں دوراب خان، سب بتاتی ہوں تمہیں۔ تمہارا پوتا بھی ہے اور پوتی بھی، اور جو خبر تم نے اڑائی تھی کہ تمہارا بیٹا، بہو اور بچے ایکسیڈنٹ میں مر گئے، جو کہ سراسر افواہ تھی، وہ مرے نہیں تھے، بلکہ تم نے ایسا ظاہر کیا تھا دوراب خان، اور ان سب کو یہاں سے غائب کروا دیا تھا۔ اب کی بار دوراب خان کے پسینے چھوٹے تھے، جنہیں مسکراتی نظروں سے دیکھتی بی بی جان مزید گویا ہوئی تھی۔ اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے رہتے دشمن کے خون کو نہ پہچان سکی۔ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پسینہ صاف کرتے وہ بکھلایا تھا، اور یہی بکھلاہٹ سردار دوراب خان کی بی بی جان کے سینے میں سکون پہنچا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اپنوں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے تو کیسے خوف لاحق ہوتا ہے۔ رہی بات یہ کہ تم نے یہ سب صرف مہنت کے بچ جانے اور اس کے واپس لوٹ کر بدلہ لینے کے علاوہ دوراب خان، اور بھی بہت سارے دشمن ہیں جن کی بہن بیٹیوں کی عزت کو تار تار کیا ہے تمہارے بیٹوں نے، اور اب وقت تمہارے پوتا پوتی کا ہے دوراب خان۔ وقت بہت بے رحم ہے، سود سمیت بتا لیتا ہے۔ جھوٹ، میرا کوئی پوتا پوتی نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ دوراب خان بہت کوشش کر رہا تھا اپنے لہجے پر قابو پانے کی، مگر ناکام۔ سلمان یزدانی، یہی ہے نا تمہارا پوتا؟ یہ کیا؟ سردار دوراب خان نے، جس نے دنیا سے تو کیا خود سے بھی چھپایا تھا، اپنے سے دور رکھا ہوا تھا، وہ یوں سامنے آ جائے گا؟ انہیں یقین ہی نہیں ہوا۔ تم کچھ نہیں بگاڑ سکتی میرے پوتے کا۔ تم غصے سے سردار دوراب خان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی تھی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے دوراب خان، ابھی تو بہت کچھ پڑا ہے تمہارے وجود کے پرخچے اڑانے کے لیے۔ ذرا سوچو، اگر تمہیں فون آئے کہ تمہارے اکلوتے پوتے کا ایکسیڈنٹ۔ نہیں،
سردار دراب خان کے دھارنے سے سب ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ سمال کب سے اکیلے بیٹھی بری طرح تھک چکی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ بی بی جان آئے اور اسے آرام کرنے کا کہیں، مگر وہ تو پتہ نہیں کس سے راز و شناس کر رہی تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ سمال خود ہی اٹھتی سے وہی شخص چلاتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے جھٹ سے اس طرف دیکھا۔ ابھی وہ پریشانی سے اٹھ کر چلی ہی تھی کہ اسے کسی نے کھینچا تھا۔ وہ جو اپنی ہی دھیان میں بہت مشکلوں سے بھاری لہنگے کو اٹھا کر چل رہی تھی، دھڑام سے کسی کے سینے سے آ لگی تھی۔ کھینچنے والے نے اسے سختی سے سیدھا کیا اور گھسیٹتا ہوا ہال سے باہر لے گیا تھا۔ سمال نے جب اس کی طرف دیکھا تو وہ محنت تھا۔ اللہ، انہیں پھر سے دورہ پڑ گیا۔ وہ یہی سوچتی کہ اسے غصہ چڑھ چکا ہے اور اب ہمیشہ کی طرح وہ اپنا غصہ اس پر نکالنے والا ہے، مگر اتنا خوفزدہ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ محنت جب بھی اس پر اپنا غصہ اتارتا تھا وہ غصہ کم پیار زیادہ ہوتا تھا۔ سمال یوں سب مہمانوں کے سامنے کھینچ کر لے جانے پر خائف سی ہوئی تھی اور مسلسل اسے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر محنت اسے گاڑی میں پٹکتا فل سپیڈ پر گاڑی دوڑائے حویلی کے رستے میں مڑ گیا تھا۔ اچانک ہی طوفان چلنا شروع ہو گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے زور و شور سے بارش برسنے لگی تھی۔ بجلی چمک کے ساتھ خوفناک آوازیں نکال رہی تھی اور اس سب سے سمال سردی سے ٹھٹرتی بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی، کیونکہ محنت نے گاڑی کے تمام شیشے نیچے کیے ہوئے تھے اور وہ شدید غصے میں کانپ رہا تھا۔ غصہ اور جنون اتنا تھا کہ ہر چیز تہس نہس کرنے کا دل کر رہا تھا۔ غصے اس کی آنکھوں میں پانی آ رہا تھا۔ حویلی پہنچ کر محنت اسے کھینچ کر نیچے اتارتا بے دردی سے گھسیٹتا روم میں لا کر فرش پہ پھینکا تھا۔ سمال ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح نیچے فرش سے زور سے لگی تھی۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا اور خون کی لکیریں فوارے کی طرح بہنا شروع ہو گئی تھی۔ آہ! محنت پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچتا چلا رہا تھا اور کمرے کی ہر چیز تباہ کر رہا تھا۔ سمال اسے اتنے غصے میں دیکھتی ڈر کر دیوار سے جا لگی تھی۔ وہ ڈر کے مارے سر سے بہتے خون سے بھی لاپرواہ ہو گئی تھی۔ بادل زور زور سے چیخ رہے تھے، جیسے محنت کے ساتھ بھرپور شامل ہوئے اسے ڈرانے میں، اور وہ کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ سمال کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا، مگر وہ اپنی آنکھوں کو جھپک جھپک کر کھلا رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ محنت اس کی جانب اپنا چہرہ کیا اور اسے دیکھتی سمال چیختی دیوار میں منہ دے گئی تھی۔ محنت کی آنکھیں انتہائی لہو خیز ہو چکی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ چکا تھا۔ سمال اسے اپنے قریب محسوس کرتی خود میں سمٹ گئی تھی۔ محنت نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی گود میں اٹھایا اور باہر برستی شدید بارش میں لے کر آیا۔ سمال کی چیخ اس طوفان کے شور میں ہی دب کے رہ گئی تھی۔ محنت سامنے دیکھتا بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے کانوں میں بی بی جان اور سردار دراب خان کی باتیں گونج رہی تھیں۔ محنت اپنے حواسوں سے باہر تھا۔ وہ کچھ سوچ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کر رہا ہے۔ سمال اس کے ساتھ ساتھ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ آنکھیں تو اس کی تب باہر آئیں جب اس نے دیکھا کہ محنت بالکل سوئمنگ پول کے کنارے پر کھڑا ہوا کھوئے کھوئے انداز میں پانی کو دیکھ رہا تھا، جو بارش کی بوندوں سے اچھل اچھل کر باہر آ رہا تھا۔ سمال کو خطرے کی گھنٹی سنائی دی۔ اس نے اور بھی سختی سے اس کے گردن پکڑ رکھی تھی۔ نہیں پلیز! محنت کے ذہن میں بی بی جان اور دراب خان کے الفاظ گونج رہے تھے جو اسے پاگل کر رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ جب وہ سمال کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تبھی بی بی جان اسے دراب خان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں۔ غصے سے اس کی مٹھیاں بھینچ گئی تھیں۔ جب وہ مزید برداشت نہیں کر پایا تو اٹھ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سردار دراب خان کو گھسیٹتے ہوئے باہر نکالتا اس کے کانوں میں بی بی جان کے الفاظ ٹکرائے تھے۔ جیسے جیسے وہ سنتا گیا ویسے ویسے اس کے غصے کا گراف بڑھتا چلا گیا۔ زمین تو اس کے پیروں تلے تب نکلی تھی جب اس نے بی بی جان کو سمال کے بارے میں راز کھولتے سنا تھا۔ وہ دیکھ رہے ہو دراب خان؟ سمال کی طرف اشارہ کرتے بی بی جان نے اس کا دھیان اس کی طرف کیا تھا۔ جانتے ہو وہ کون ہے؟ دراب خان کو مزید پریشانی نے گھیرا تھا۔ بے ساختہ گھبرا کر اس نے سمال کو غور سے دیکھا تھا۔ یہ تمہاری پوتی ہے، میرے محنت، تمہارے دشمن اول کے وارث، اس کے بیٹے کی بیوی۔ دھڑ 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 نہ جانے کتنی ہی دیواریں اس کے سر پر آ گری تھیں۔ سوچا تو تم نے بہت اچھا تھا دراب خان کہ اپنے بچوں کو چھپا لو گے، ہا ہا ہا، لیکن کہیں نہ کہیں تم خود بھی ڈر رہے تھے کہ قدرت تمہیں منہ کے بل نہ گرا دے، کہیں مکافات عمل کا گھیرا تم پر سخت نہ ہو جائے۔ دراب خان کو لگ رہا تھا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک رہی ہے۔ دیکھ لو
قدرت نے تمہاری نازو پلید لاڈلی پوتی جسے تم نے اپنی عزت و غیرت کی حفاظت کے لیے کسی اور کے گھر کی دہلیز پر رکھا تھا اور دوبارہ مڑ کر کبھی نہیں دیکھا تھا، آج وہی لڑکی تمہاری پوتی میرے پوتے کی بیوی بن چکی ہے۔ اور جانتے ہو، قتل کے بدلے قتل اور عزت کے بدلے عزت لی جاتی ہے دراب خان۔ دراب خان کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ جانتے ہو، جب مہنت کو پتا چلے گا کہ سمال تمہاری پوتی ہے تو معلوم ہے تو کب سے تم سے بدلہ لینے کے لیے وہ تڑپ رہا تھا۔ اس تڑپ نے اس نے عام لوگوں کو جن سے اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا ان کو نہیں بخشا تو پھر یہ تو اس شخص کا خون ہے جس نے اس کے گھر والوں کا خون بہایا تھا، تو پھر کیا حشر کرے گا وہ اس کا؟ دراب خان لڑکھڑاتا 2 قدم پیچھے ہوا تھا اور پھر رخ موڑے تیزی سے ہال سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ لڑکی اس کی پوتی نہیں نکلے گی۔ اسے آج اتنے سالوں بعد اس کے قدم وہاں اٹھ رہے تھے جہاں اس نے مکافات عمل کے ڈر سے ایک پوتی کو کسی کے دہلیز کے باہر چھوڑ دیا تھا۔ اس کے والدین حادثے میں وفات کے بعد سلمان کے والدین نے بھی اس کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر دراب نے ڈر کے مارے کہ کل کو اس کی وجہ سے کہیں اس کا سر نہ جھک جائے، اسے کسی غیر کی دہلیز پہ چھوڑ دیا تھا۔ فاطمہ بھی پیدا نہیں ہوئی تھی ورنہ اسے بھی کسی کی دہلیز پہ چھوڑ دیا جاتا۔ مہنت بارش میں کھڑا بھیگ رہا تھا، اس کے کانوں میں ابھی تک وہی گونج رہی تھی، سمال تمہاری پوتی ہے دراب خان۔ کسی کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اس کی نظر پول پہ گئی جہاں سمال ہاتھ پاؤں مارتی تڑپ رہی تھی۔ نہ جانے کب اس کے ہاتھوں نے اسے پول میں پھینک دیا تھا۔ بچاؤ، مجھے بچاؤ پلیز مہنت، میں سانس رک رہی، مہنت مہنت سیف گلم۔ مہنت کو ایک دم ہوش آیا تھا۔ سیف گلم، پھر سے کہو، سیف گلم، پھر سے کہو۔ کوئی منظر اس کی نظروں کے سامنے لہرایا تھا۔ میں اب اپنی بیٹی اور بیوی کے درمیان کسی کو نہیں آنے دوں گا۔ بچاؤ۔ سمال کی اکڑتی سانسیں اور آنکھوں میں چھاتا اندھیرا اسے ہوش کی دنیا سے باہر لے جا رہا تھا۔ دھندلائی آنکھوں سے وہ مہنت کو دیکھ رہی تھی جو اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ دراب خان کی پوتی،